الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ وضو یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پاکی کے لیے اسے مشروع قرار دیا ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں چند احادیث پڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقبل صلاة من احدث حتی یتوضا، اس آدمی کی صلاح قبول نہیں ہے جس سے حدث صادر ہو جائے یہاں تک کہ وضو کر لے۔ حدث ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی بنا پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن کی بنا پر وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگلی پچھلی شرمگاہ سے کوئی چیز نکل جائے تو حدث ہو گیا، اب اس کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ تو جس کا حدث ہو جائے، جس کے وضو ٹوٹ جائے، جب تک وہ دوبارہ وضو نہیں کر لیتا تب تک اس کی صلاح اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی دوسری حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کو جب قیامت کے دن پکارا جائے گا تو وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے پیر چمک رہے ہوں گے۔ وضو کے دوران جن جن اعضاء کو دھلا جاتا ہے، جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے، وہ سارے اعضاء روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اپنی چمک بڑھا سکے، طویل کر سکے، تو وہ ایسا کام کرے۔ یعنی آپ وضو جس قدر کریں گے، ہر صلاح پہ وضو کریں گے، نور علی نور ہے، اور اچھی طرح سے ان اعضاء کو دھوئیں گے تو یہ اعضاء آپ کے اسی قدر روشن اور چمکدار ہوں گے۔ وضو کی تمام سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے، ارکان و سنن کی ادائیگی کرتے ہوئے، ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اخلاص نیت کے ساتھ اگر یہ عمل کیا جائے گا تو اسی قدر یہ عمل بابرکت ہوگا اور اسی قدر آپ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح سے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے تک سے نکل جاتے ہیں۔ عام طور پہ ناخن کے نیچے چیزیں پھنس جاتی ہیں، میل پھنس جاتا ہے، وہ پڑا رہتا ہے، گندگی، کالا کالا ناخن دکھائی دینے لگتا ہے۔ لیکن وضو کی خوبیوں میں سے یہ ہے، وضو کے فضائل میں سے یہ ہے کہ ناخن کے نیچے کے بھی گناہ اس سے نکل جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی معافی فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی احادیث ہیں۔ آج کے درس میں ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔